وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا دلیل نقلی تفصیلی 8ویں دلیل آ گئی. اور مچھلی والے پیغمبر ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب چلے گئے ناراض ہو کر. مغاضباً کے نیچے لکھا ہے عَلَىٰ قَوْمِهِ روح المانی اپنی قوم پر، اللہ پر ناراض نہ قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے. لکھے قوم کے ایمان نہ لانے کے وقت فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ پس خیال کیا حضرت یونس علیہ السلام نے، اللہ سے اجازت نہیں لی چلے گئے. میری طرف دیکھیں نا، مہربانی کریں میں خلاصہ عرض کر دوں. حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی مسئلہ سمجھایا، قوم نے نہیں مانا. اللہ قوم تو نہیں مانتی، اب ان کو تباہ و برباد کر. اللہ نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. میرے جملے غور سے سنے ساتھی، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. یہ نہیں فرمایا تھا عذاب آ کر ان پر گر پڑے گا. اب یہ بحث تو ہے سورۃ یونس کی. یاد رکھنا، جب عذاب آ کر ٹچ ہو جائے، مل جائے، مباشر ہو جائے، مل گیا، اس وقت نہیں ٹلا کرتا. اور جب عذاب آ رہا ہو، ابھی تک ان پر آ کر پڑا نہیں، مباشر نہیں ہوا، ان کو ملا نہیں، وہ معافی مانگ رہے تو اللہ ٹال دیا کرتا ہے. حضرت 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. تیسرا دن ہوا، حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی. کیوں؟ اللہ کا پیغمبر جہاں موجود ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا. میں یہاں سے چلا جاؤں، قوم پر عذاب آنے والا ہے. اللہ سے اجازت نہیں لی کہ میں چلا جاؤں یا نہیں، باہر چلے گئے. اللہ کی شان جب عذاب نمودار ہوا تو ساری قوم والے پریشان ہو گئے. حضرت کو ڈھونڈو، یونس علیہ السلام نہیں ہیں. تو اب سارے چھوٹے بڑے جوان بوڑھے عورتیں میدان میں نکل آئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور عاجزی کرنی شروع کر دی. چونکہ عذاب ابھی آ کر مباشر اور ٹچ نہیں ہوا تھا، ظاہر ہوا تھا، آیا تھا، انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی. اللہ نے آنے والے عذاب کو پیچھے دھکا دے دیا، عذاب ٹل گیا. اب خیال کرنا، 2 باتیں عرض کرتا ہوں، غور سے دیکھنا، میری طرف مہربانی کرنا. ایک بات تو یہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو بتا کر چلے گئے بھائی آپ پر عذاب آئے گا. دریا کے کنارے پہنچے، بحیرہ روم تھا، کشتی جا رہی تھی، میں تو یہاں سے چلا جاؤں، ان پر عذاب آئے گا. پیغمبر موجود ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا. میری بات غور سے سننا. دوسرا قول بالکل الگ عرض کروں گا. کشتی جا رہی تھی، سوار ہوئے، کشتی آگے پھنس گئی وغیرہ. ایک بات. دوسری مولانا سننا، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے باہر چلے گئے، ان پر عذاب آنے والا ہے. عذاب آیا، قوم نے معافی مانگی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا. یونس علیہ السلام بستی کے باہر دیکھ رہے تھے، نہیں ہو اے خدایا، حوصلہ تو کرو بیٹا. یونس علیہ السلام بستی کے باہر دیکھ رہے تھے کہ عذاب آ کر ٹل گیا ہے. یہ تو پتہ نہ تھا کہ قوم نے سچے دل سے معافی مانگ لی ہے. اب خیال، حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا عذاب آ کر واپس چلا گیا ہے، اب اگر میں بستی میں دوبارہ جاؤں نا تو لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے. تو نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، کدھر گیا عذاب؟ اور اس دور کا رواج تھا کہ جس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. اگر میں بستی میں واپس جاتا ہوں تو میں تو قتل کر دیا جاؤں گا، میں تو جھوٹا ثابت ہو رہا ہوں کہ عذاب آیا اور واپس چلا گیا. تو حضرت بستی میں دوبارہ نہیں آئے، دریا کے کنارے چلے گئے، کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے. 2 باتیں الگ الگ میں نے عرض کر دی ہیں. یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا، اندر نہیں گئے، چلے گئے وہاں سے. اور پہلی بات بھی قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے، بھائی تم پر عذاب آئے گا، میں جا رہا ہوں. یہ اللہ سے پوچھا نہیں. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا مچھلی والے پیغمبر جب چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، میں نے تبلیغ پوری کر دی ہے، اب چلا جاؤں مغاضباً ناراض ہو کر اپنی قوم پر، قوم کے ایمان نہ لانے کے وقت. فَظَنَّا پس خیال کیا، گمان کیا حضرت یونس علیہ السلام نے، نیچے لکھا اجتہاداً، سوچ کی، میں نے تبلیغ پوری کر دی، اب چلا جاؤں. اور خیال یہ تھا لن نقدر علیہ کہ ہرگز نہیں تنگی کریں گے ہم حضرت یونس علیہ السلام پر. لن نقدر کے نیچے لکھا ہے نزیک علیہ، تفسیر کبیر کا حوالہ امام رازی کا،
تنگی نہیں کریں گے ہم حضرت پر، تبلیغ میں نے پوری کر دی، اللہ کچھ نہیں کہے گا، بس میں یہاں سے چلا جاؤں، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ فنادا فی الظلمات، کشتی میں بیٹھے، کشتی روانہ ہو گئی۔ اب دو انداز ہے، میری طرف دیکھ لیں۔ کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگ گئی، بے ڈوبتی ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے علماء کرام کا، کشتی والوں نے کہا بھئی ہم پھنس گئے ہیں بھنور کے اندر، کشتی ڈوبتی ہے، کوئی شاید غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں سے نکل کر آیا ہے اور کشتی میں بیٹھا ہے، قرآن اندازی کرو۔ تو قرآن اندازی کی گئی، 3 بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ دوسرا قول حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ کشتی والوں نے کہا ایک بندے کا وزن زیادہ ہے، ایک بندے کا وزن زیادہ ہو گیا، اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ اس کی مثال، اونٹ بیٹھا تھا، اونٹ کے اوپر وزن رکھتے گئے، سامان رکھتے گئے، اب اونٹ مثلا برداشت کر سکتا تھا 10 من، میں مثال دے رہا ہوں، 10 من وزن برداشت کر سکتا تھا، 10 من اوپر آ گیا، اونٹ کو کچھ نہیں ہوا۔ مور کا پر اٹھا کر جب اونٹ پر رکھا نا تو اونٹ کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب مور کے پر کا کوئی وزن ہے؟ ہماری سریکی کا محاورہ ہے، مور دے پر نال اٹھ دی کنڈ ٹوٹ گئی ہے، یہ محاورہ ہے۔ مور کا پر رکھنے سے نہیں ٹوٹی تھی، اصل لمٹ پوری ہو چکی تھی، اب ایک پر کی بھی گنجائش نہیں تھی، پر رکھا مور کا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ریڑھ والی اونٹ کی۔ تو اب مثال کے طور پر کشتی برداشت کرتی ہے 10 من، میں مثال دے رہا ہوں، 10 من وزن برداشت کرتی تھی، اب ایک آدمی کا وزن زیادہ ہو گیا، انہیں کہا ایک آدمی کا وزن ہم نے کم کرنا ہے، کس کو نکالیں؟ قرآن اندازی کرو۔ 2 قول سمجھ آ گئے، ایک قول کے کوئی غلام بھاگا ہوا ہے مالک سے بغیر اجازت کے، دوسرا وزن زیادہ ہو گیا۔ واللہ عالم، علماء کے اقوال ہیں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ فنادا حضرت بس بھائی 3 دفعہ میرا نام نکلا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو میرا کشتی میں بیٹھنا منظور نہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پیغمبر کشتی کے اندر ہے لیکن کشتی چلتی نہیں، پیغمبر کشتی کو چھوڑے تو کشتی چلتی ہے۔ تو معلوم ہوا کشتیاں چلانے والا اللہ ہے نا۔ آج تو کہا جا رہا ہے نا، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، بہاو الحق تے بیڑا دھک، بگرداں بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آ جاؤ مولانا، سبحان بزرگ کی شکل بنا دی، فوٹو بنا دی، داڑھی اس کی چھوٹی ہے، وہ چاپمی داڑھی ہے نکی جڑی، وہ بوڑھی کھڑی ہاتھ جوڑ کر، نیچے اس نے کشتی کے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ یہ کون؟ یہ حضرت شیخ جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 11 سال بعد بوڑھی کی برات آ رہی تھی بیٹی کی، اور حضرت کو اس نے 1 پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، حضرت کو جو غصہ آیا اس کی برات ساری کو ڈبو، برات دا کہہ رہا قصور رہی، دولہے دا کہہ رہا قصور رہی، دودھ بوڑھی نے نہیں دیا۔ 11 سال بعد بوڑھی کو عقل آئی، او ہو حضرت کا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، تو دودھ اس نے آ کر دیا، حضرت نے 11 سال بعد ساری برات کو زندہ نکال لیا۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ۔ ہمارے جی بڈھی آپ جانج نہیں چڑھی، پتہ نہیں بوڑھی ساری برات ڈوب گئی، بوڑھی کدھر گئی تھی؟ بڈھی جنج کون نہیں آندا، پوتر دی جنج ہوئے دے ماں نال نہ ہوئے، تو مذاق بنا دیا۔ اچھا تو پاؤ دودھ نہیں دیا تو معاذ اللہ، اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں، پاؤ دودھ کی خاطر 11 سال تک ڈبوئے رکھا، تو یہ حضرت جو ہے نا کشتیاں پار لگاتا ہے، اور پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی نہیں چلتی۔ فرمایا چھلانگ جب لگائی نا، اللہ کو منظور نہیں ہے میرا کشتی میں بیٹھنا، تو آگے اللہ کے حکم سے مچھلی نگل لیا۔ فنادا فی الظلمات، اور نا نہر ہمارے قریب ہے، یہ سامنے بہ رہی ہے، 2-4 منٹ سے زیادہ بندہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا، غوطہ لگائے نا پھر بہرانا پڑتا ہے، سانس لینی پڑتی ہے، پانی میں تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا انسان۔ اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا مچھلی کے پیٹ کے اندر، پانی کی تہ کے اندر، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں۔ فنادا، پتہ نہیں کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ بہتر جانتا ہے، بس
اس کے وقت کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور چند منٹ بھی رہنا پانی میں مشکل ہے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، پس پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں۔ نیچے لکھا ہے نمبر 1 رات کا اندھیرا، نمبر 2 دریا کا اندھیرا، اوپر نمبر 3 شکم ماہی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اندھیروں میں پکارا فی الظلمات، اندھیروں میں اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ ان تفسیریہ ہے، ندا کی وضاحت کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت۔ مولانا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہو تو یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لو۔ کیسے؟ یہاں کیا معنی ہے؟ لا الہ الا انت، نہیں کوئی مشکل کو حل کرنے والا الا انت، مگر صرف تو ہے۔ الہ کا معنی یہاں مشکل کشا ہے، اللہ اس مشکل سے تو نکال سکتا ہے۔ نمبر 2 لا الہ الا انت، نہیں کوئی میری حاجت کو پورا کرنے والا سوائے تیرے، حاجت تو نے پوری کرنی ہے میرے اللہ۔ لا الہ الا انت، نہیں کوئی میری غیبانہ پکار سننے والا سوائے تیرے، الہ کا معنی غیبانہ پکار سننے والا۔ اور لا الہ الا انت، نہیں کوئی اس حالت میں میرے حال کو جاننے والا سوائے تیرے۔ الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، حالات جاننے والا، غیبانہ پکارے سننے والا، مشکل حل کرنے والا۔ سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ مولانا سبحانک کے 2 باتیں عرض کرتا ہوں، آیت کو دیکھیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، خاص طور پر اس بات سے پاک ہے تیرا کوئی قصور نہیں اللہ، تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، تو پاک ہے، اصل میرا قصور ہے، بغیر اجازت کے میں چلا آیا۔ جملہ لکھ لیں، جلدی کریں جلدی۔ سبحانک کا جملہ خاص طور پر اس بات سے پاک ہے کہ تیرا کوئی قصور نہیں کہ تو نے مجھے مچھلی کے پیڑ میں ڈالا، بلکہ میرا قصور ہے، انی کنت من الظالمین۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، لکھیں نمبر 2 جلدی کریں۔ تو اعتراضات سے پاک ہے۔ سبحانک کا کیا مطلب؟ تو اعتراضات سے پاک ہے۔ سبحان اللہ مولانا، بڑی قیمتی بات، سبحانک اللہ، تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دشمنوں کو عیش دیے رکھے، دشمنوں کو آرام میں رکھے، اپنوں کو امتحانوں میں ڈال دے، تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ نافرمانوں کو ڈھیل دے، مقربین کو آزمائش میں ڈال دے، تجھ پر کون اعتراض کر سکتا ہے، تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، استغفار عنوان لکھا ہے، یقیناً ہوں میں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ نیچے لکھا ہے غلطی اجتہادی کرنے سے کہ بغیر اذن چلا گیا، اللہ میں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہوں، مہربانی کر۔ فاستجبنا لہو، اور ظلم کا معنی کرتا ہوں، اور کریں، انی ظلم بمانا کمی۔ کھولو سورۃ الکہف، جلدی کریں جلدی جلدی۔ سورۃ الکہف، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، صفحہ ہے 607، سورۃ الکہف صفحہ 607، پہلی سطر۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ دیتا تھا میوہ اپنا، پھل اپنا پورا پورا، ولم تظلم منہ شیئا، نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر۔ ظلم بمانا کمی، ظلم بمانا کمی، اب مانا کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، یقیناً ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے، مچھلی کے پیڑ سے نکلنے کے اسباب میرے کم ہیں، تو مہربانی کر۔
ظالمین سے مراد کمی کرنے والوں میں سے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے قبول فرمائی دعا واسطے حضرت یونس علیہ السلام کے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور نجات دی ہم نے یونس علیہ السلام کو پریشانی سے. اللہ تیرا قانون یونس علیہ السلام پہ بند ہو گیا؟ فرمایا نہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے ایمان والوں کو. مولانا ایک جملہ تو عربی کا ہے، میں اردو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، سامنے جملہ لکھ لیں. من الظالمین، اس سے مراد بغیر اللہ کی اجازت کے ہجرت کرنا ہے. یہ شرعی معنی میں نہیں، یہ شرعی معنی میں نہیں. بس امام راضی کا یہ جملہ تھا، عربی میں تھا، میں نے اردو میں لکھوایا تاکہ طالبات اور مستورات کو بھی آسانی ہو. مہربانی کر کے 1 منٹ اوپر دیکھیں. میں نے آپ سے کوئی چیز چھین لی، میں نے کسی کو تھپڑ مار دیا، میں نے کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، میں نے کسی کو گالی دے دی، معاذ اللہ، یہ اللہ معاف کرے میں مثال دے رہا ہوں، یہ تو ہے ظلم. سارے کہیں گے مولوی صاحب نے ظلم کیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس قسم کا کوئی کام ہو گیا تھا، اس قسم کا کوئی کام نہیں ہوا تھا. انی من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں. کیا مطلب؟ کہ بغیر اللہ کی اجازت کے نکل آیا ہوں. بغیر اللہ کی شرعی معنی میں ظلم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کرنا، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آنا. اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں کس کو پکارا؟ قبول کرنے والے ہم تھے.